مستورات اور بچوں پر محنت کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ ہر گھر کے ذمہ دار کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. جو اصل ذمہ داری وہ گھر کے مردوں کی. اپنی عورتوں کو دین دیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یعنی قوا انفسکم واہلیکم نارا سے مراد ہے یعنی ان کو دین سکھانا کہ اصل ذمہ داری تو مردوں کی ہے. اس لیے اپنی ملاقاتوں میں جہاں ہم ان مردوں سے بات کر رہے ہیں تو وہاں ان مردوں سے اپنے گھر والوں کو دین پہنچانے اور ان کو دین سکھانے کے بارے میں فکر مند کیا جائے. یہ بنیادی چیز ہے، اصل چیز یہ. اور پھر اس میں ان کو ترغیب دی جائے وہ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں. اگر مسجد کی جماعت صحیح رخ سے محنت کر لیتی ہے اور ہر گھر کے ذمہ داروں سے بات کر کے ان کو فکر مند کرتی ہیں تو اس راستے سے ہر گھر میں تعلیم شروع کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے. بہت سی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھا طریقہ ہے کسی چیز کو نافذ کرنے کا، کسی چیز کو چلانے کا، لیکن ہم اس طریقے کی طرف نظر نہیں ہوتی اور دوسری چیزوں کی طرف ذہن جاتا ہے بار بار. اگر کوئی جماعت مضبوط آ جائے، مستورات کی تمہارا کام شروع ہو جائے، کوئی ذمہ دار حضرات آوے تاکہ ہم سارے شہر کی عورتوں کو جمع کر کے ان میں بیان کروا دیں تو کام شروع ہو جائے. یہ چیزیں مددگار بن سکتی ہیں. مستورات کی جماعت آئی، ماحول بن سکتا ہے اس سے. کسی ذمہ دار حضرات کے ذریعے سے بیانات ان کے ہوئے اور ان میں ان کو ترغیب دی، مددگار بن سکتی. لیکن جو اصل شکل ہے وہ مسجد کی جماعت جو گھر گھر کی ملاقاتوں میں جا رہی ہے وہ ہر گھر کے ذمہ دار کو فکر مند کریں کہ وہ اپنے گھر والوں کو دین دے اور وہ ان کو تیار کریں کہ وہ اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم شروع کرا. یہ سب سے آسان شکل ہے اور مؤثر شکل ہے، بہت مؤثر شکل ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر کے ان سوراخوں کو بند کر دو جن سوراخوں سے تمہارے گھر میں بے دینی آتی ہے. تعلیم اگر شروع ہو گئی گھر میں حضور علیہ السلام کی، صحابہ کی، ازواج مطہرات کی، بنات طیبات کی، صحابہ، صحابیات، مہاجرین، انصار، ان کے واقعات، ان کے قصے، اور نماز، ذکر، تلاوت، عبادت، صدقات، دعوت، اس کے فضائل جو فضائل کی کتابوں میں جمع ہوئے ہیں وہ اگر پڑھنا شروع کیا تو دھیرے 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 اس میں تاثیر ہے. سخت زمین پر پانی تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہتے ہیں تو 1 دن 2 دن 4 دن 5 دن 10 دن وہ زمین نرم ہو جاتی. پانی میں وہ طاقت ہے اور پھر نرم ہونے کے بعد اب اس میں سے اگاتی ہے. اگر ہم دانہ ڈالیں گے تو دانہ اگے گا، نہیں تو گھاس تو اگے گی. پانی میں طاقت ہے. ایسے فضائل میں یہ طاقت ہے کہ دھیرے 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 سخت دلوں میں نرمی آتی. پہلے دلوں میں سختی تھی، دین کی طرف رجحانی نہیں ہے، میلانی نہیں ہے، اللہ رسول کے بات سننے کو ہی تیار نہیں ہے. لیکن دھیرے 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 نرمی آئے گی تو بات سننا شروع کریں گے. پھر مزید نرمی بڑھے گی، وہ عمل پر آئیں گے. نماز، ذکر، تلاوت، عبادت شروع ہوگی پہلے، اور پھر دھیرے 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 گھر کی معاشرت میں دین لانے کا یہ بہت مؤثر طریقہ ہے، بہت مؤثر طریقہ ہے. بس یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح سے اس کو عمل میں لایا جائے. پرانے ساتھی جتنے بھی ہیں اس میں بھی اور بہت سے، ان سے اکثر سنا کہ وہ باہر کسی اجتماع میں گئے، کسی گشت میں شریک ہو گئے، کوئی جماعت نے ان پر محنت کی، تبلیغ میں لگ گئے، لیکن ان کے گھر میں جو تبلیغ گئی ہیں وہ گھر کی تعلیم سے گئی. گھر میں جو گھر کے ماحول میں جو تبلیغ آئی، عورتوں میں، بچوں میں جو آئی ہیں، اور بچوں میں جو علم سیکھنے کی رغبت پیدا ہوئی وہ گھر کی تعلیم کے راستے سے ہوئی. پہلے ایک چلہ لگا کر آدمی آتا تھا، وہ ایک فکر لے کر آتا تھا اور گھر جا کر وہ پابندی سے تعلیم کرتا تھا. اس کی تعلیم میں کوئی بیٹھتا نہیں تھا پھر بھی کرتا تھا. ایک ساتھی مجھے ایک مرتبہ بمبئی کے ملے تھے، ہم لوگ دہلی سے آ رہے تھے ٹرین میں، تو انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی کہ میں پہلے دعوت میں نہیں لگا تھا اور عام تاجر کی طرح ایک زندگی تھی، نہ شریعت سنت زندگی میں نہ گھر میں. میری تشکیل ہوتی رہتی تھی. ایک مرتبہ میں نے ارادہ کر لیا، گیا. گھر والے راضی نہیں تھے، صرف بیٹیاں تھیں 4، بیٹا کوئی نہیں تھا. وہ راضی نہیں تھے مجھے بھیجنے پر، پھر بھی میں گیا. اور جب واپس آیا تو میں داڑھی واڑی رکھ کے آیا تھا اور کرتا پائجامہ پہن کے، ٹوپی پہن کے آیا. گھر میں وہ ماحول ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے اس لباس میں دیکھنا گوارا کرے.
تو جب میں گھر واپس آیا تو میرے سامنے کوئی دیکھنے کو راضی نہیں تھا. میری سگی بیٹیاں بھی مجھ سے بات نہیں کر رہی. لیکن میں جب واپس آ رہا تھا تو ہمارے امیر صاحب سے میں نے مذاکرہ کیا تھا کہ میرے گھر کا ماحول اچھا نہیں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. تو امیر صاحب نے کہا کہ تم گھر جا کے تعلیم شروع کر دینا فضائی, اور کوئی بیٹھے نہ بیٹھے کسی پر غصہ نہ کرنا, اپنا کام کرتے رہنا. نہیں بیٹھتے پھر بھی آپ تھوڑی آواز کے ساتھ کتاب پڑھتے رہے, 10 منٹ 15 منٹ بند کر دیں. بولے اسی طرح میں نے جا کر شروع کیا تو پہلے دن کوئی نہیں بیٹھا, دوسرے دن کوئی نہیں بیٹھا, تیسرے دن میری ایک چھوٹی سی بیٹی جو سب سے آخری تھی وہ آ کر بیٹھی اور اس نے کتاب سنی. تعلیم کے بعد اس نے اس کی ماں کو بتایا ہوگا کہ ابا جو کتاب پڑھتے ہیں اس میں ایسا ایسا ہے. پھر دھیرے دھیرے کچھ دن ہوئے تو دوسری بیٹی بیٹھی, پھر اس کی ماں بیٹھی, اور بولے چند مہینے میں نے تعلیم کی تو اس وقت تو ٹی وی کا بہت زیادہ ہوتا, کسی گھر میں ٹی وی ہو تو سب سے بڑا بے دین شمار ہوتا تھا, اس کے گھر میں ٹی وی ہے. بولے کچھ دنوں کے بعد وہ ٹی وی وہ بچیوں نے توڑ دی. تعلیم کا وہ اثر ان پر, میں نے نہیں کہا ہوں, لیکن تعلیم کا وہ اثر ان پر ہوا. تو ہمارے مستورات کے کام کا جو سب سے بڑا جز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہ کر جو ہے گھر کے ماحول میں دین لانے کی کوشش کرے, اور اس کا مؤثر ذریعہ جو ہے وہ فضائل کی تعلیم. حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اپنے گھروں میں تعلیم شروع کر دو ورنہ تم اپنے ہی گھروں میں بے گھر ہو جاؤ. اس وقت اس کا بہت مشاہدہ ہو رہا ہے کہ اولاد جوان ہونے کے بعد نہ باپ کی, نہ دادا کی, نہ ماں کی کسی کی رعایت نہیں کر رہی, کیونکہ باہر کے ماحول میں فساد غالب ہے اور آزادی. باہر کے ماحول میں فساد ہے, آزادی. ہمارے ایک پرانے ساتھی سنا رہے تھے کہ ایک مرتبہ ملاقات میں گئے محلے میں, تو محلے کے پاسر آدمی, بہت بڑے آدمی جو تھے, وہ اپنے گھر کے باہر راستے پر روڈ کے کنارے کرسی لگا کر قرآن شریف پڑھ رہے تھے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم نے جا کر ان سے ملاقات کی. کہا جی صاحب یہاں باہر آپ تلاوت کر رہے ہیں, گاڑیاں جا رہی ہیں, ڈسٹ اڑ رہا ہے, آپ کو حرج ہوتا ہوگا, بہتر ہے گھر میں بیٹھ کر تلاوت کرتے. تو وہ حاجی صاحب نے کہا کہ میں گھر میں ہی بیٹھا تھا, گھر میں ہی میں قرآن پڑھ رہا تھا, لیکن میرے پوتے نے آ کر ٹی وی چلا دیا. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا بند کر دے, میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اس نے کہا کہ دادا تم باہر چلے جاؤ, اس لیے میں باہر آ کر بیٹھا ہوں. تو وہ کہتے کہ مولانا عمر صاحب کا جملہ مجھے یاد آیا کہ تم اپنے گھر میں تعلیم شروع کر دو ورنہ اپنے ہی گھر میں بے گھر ہو جاؤ. کہ بچوں کی نسل کی ذہن سازی نہیں ہو رہی, ان کی ذہن سازی نہیں ہو رہی. گھر میں وقت یعنی آنے جانے کی بات ہے, کوئی دادا جماعت میں جا رہے ہیں, ابا فلاں بیرون گئے ہیں, واپس آنے والے ہیں, فلاں تاریخ کو جا رہے ہیں, فلاں تاریخ پر, یہ ساری باتیں تو ہو رہی گھر میں, لیکن نسل کی ذہن سازی نہیں ہو رہی دینی. وہ جن درسگاہوں میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر تو پوری دنیا ہی دنیا ہے, مادہ ہی مادہ ہے وہاں, اور وہاں آزادی کی بات ہے. اور جس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں وہاں وہ یعنی ہے, فحاشی ہے, دین بیزاری ہے وہاں پر. اس کے مقابلے میں جو سب سے مؤثر ہمارے پاس کام ہے وہ گھر کے ماحول میں گھر کی تعلیم. اگر ایک گھر میں ماحول بچوں کو ملا اور ان کا دینی ذہن بنا اور ان کے جذبات بنے, اس تعلیم سے مقصود جذبات بنانا ہے, خالی وظیفے کے طور پر پڑھ کے سنانا بھی نہیں کہ 2 صفحے پڑھ کے سنا دیے, بلکہ ان کے جذبات بنے, صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات, تاکہ گھر کی معاشرت میں دین آئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ کام شروع کیا ہے تو معاشرت کے راستے سے محنت ہے, معاشرت کے راستے سے مسلمان آپس میں ملیں جلیں, ایک دوسروں کی خیر خبر پوچھیں, ایک دوسروں کو کھلاویں پلاویں, سلام کریں, ایک ساتھ رہیں, جماعت میں ایک ساتھ نکلیں, ایک ماحول قائم کریں جس میں محبت ہے, ایک دوسروں کی خدمت ہے. تو گھر کے ماحول میں یہ گھر کی معاشرت میں جو ہے ان کے جذبات بنیں گے, صحابہ, صحابیات, ازواج مطہرات, بنات طیبات, مہاجرین, انصار, حکایت صحابہ جو ہیں اس میں ان کے ایمان کے خاطر قربانیاں, ان کی نماز, ان کا تقوی, ان کا زہد, ان کا جوہد, ان کا انفاق فی سبیل اللہ, ان کا ایثار, ان کا احسان, ان کا علمی ولولہ, یہ سارے ابواب ہیں اندر.
تو اس لیے یہ بھی مسجد کی جماعت کی سطح سے ہی کرنے کا کام ہے، اور ہر گھر تک پہنچنے پر ہر گھر کے ذمہ دار کو اس کے بارے میں فکر مند کیا جائے۔ نمبر 2 پر جو مستورات کا عمل ہے، محلے کی ہفتہ واری تعلیم ہے کہ اب وہاں ہر 40-50 کوشش یہ کریں کہ جہاں دھیرے دھیرے عملہ تیار ہوا ہے، کام کرنے والی بہنیں تیار ہوئی ہیں، تو ہر 40-50 گھروں پر ایک تعلیم کا حلقہ ہو۔ پرانا ایک ابتدائی دور کا حلقہ چلتا ہے، ایک ذمہ دار ساتھی تبلیغ میں لگا، ان کے اور کوئی نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے گھر میں تعلیم شروع کروا۔ اب بعض شہروں میں جاتے ہیں تو وہی 40 سال سے اسی گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، اور 25-50-100 بہنیں وہاں جمع ہو جاتی ہیں، بس وہی ایک حلقہ چل رہا ہے۔ باقی قرب و جوار میں کافی نئی مسجدیں بنی، کافی نئے محلے آباد ہو گئے، لیکن وہاں ابھی تک کسی جگہ تعلیم شروع نہیں ہو رہی۔ کوشش یہ کرے کبھی جن بہنوں نے وقت لگایا، جن میں تھوڑی بہت سوجھ بوجھ پیدا ہوئی ہے، جو کتاب سلیقے سے پڑھ لیتی ہے، مذاکرہ کر لیتی ہے، اور سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ مشورے سے چلنے والی خاتون ہو۔ سب سے بڑی چیز ہے، چاہے وہ کم پڑھی لکھی ہے لیکن مشورے سے چل رہی ہے، تو جو صحیح چیز بزرگوں کا جو نہج جو ترتیب ہے، اس ترتیب پر وہ کام کر لے گی، تو ایسی مستورات کی 3-3 کی 4-4 کی جماعتیں بنا کر ان کے ذمے کا حلقہ کیا جائے کہ اس حلقے میں ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹہ جو سہولت کا ہے عورتوں کے جڑنے کے لیے، جو سہولت کا وقت ہے، ایسا وقت طے کر کے ان کی تعلیم کا حلقہ شروع کروایا جائے، اور وہ حلقہ مسجد وار جماعت کی نگرانی میں چلے۔ مسجد وار جماعت پوری اس کی نگرانی کرے، اس کے امور مسجد وار جماعت طے کرے کہ تعلیم کون بہن کروائے گی، اور ان کے مذاکرہ کون کروائے گی، ان کے درمیان میں آپس میں آنے والی بہنوں کو جوڑنے کے لیے، استقبال کے لیے کون بہن رہے گی، وہ جو ہے مسجد وار جماعت طے کر کے دے، اور پھر تعلیم کے بعد ان کی کارگزاری لے، یہ لکھ کر ان کی کارگزاری آ جائے جو مسجد وار جماعت کے سامنے آ جائے۔ اب ایک جگہ ہو رہی ہے، تھوڑی استعداد بنی، دوسرا حلقہ بنا، بہت سی بہنیں وقت لگا کر آتی ہیں محلے میں، 3 دن کی جماعت گئی، عشرے کی جماعت گئی، بہنیں وقت لگا کر آئی، لیکن ان کے استعمال کی کوئی شکل نہیں بنائی جاتی۔ حالانکہ ایک مسجد میں پہلے سے حلقہ تھا، 3 بہنیں جڑ رہی، نئی 3 بہنوں نے وقت لگایا، تو فوراً اب ہم وہ پرانی 3 یہ 3 6 کو جمع کر کے 2 جماعتیں بنا لیں، ایک کے بجائے 2 حلقے ہو جائیں گے، ہم بڑھے گا۔ 2-4 مہینے 5 مہینے پھر کچھ بہنوں نے وقت لگایا ہے، یہ 3 6 3 9 ہو گئے، ان کو جوڑیں، جمع کر کے ان کو ترغیب دے کر 3 جماعتیں بنا لیں۔ ایک پرانی بہن اس جماعت میں رہے، 2 ان کے ساتھ نئی جا کر آنے والی ہے، وہ ان کے ساتھ جڑیں، تو اس طرح دھیرے دھیرے ہمارا کام آگے بڑھے گا، اور ان حلقوں کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ بعض جگہوں پر کارگزاری پوچھتے ہیں تو مسجد میں 50 بہنیں وقت لگی ہوئی ہیں، 3 دن والی اتنی بہنیں، 10 دن والی 10 بہنیں، چلے والی 5 بہنیں، لیکن تعلیم کا حلقہ ایک ہے، اور محلے میں مکان 1000 ہے، 500 ہے، 700 ہے۔ تو اس لیے اس کو بھی ضرورت اس کی ہے کہ ہمارے جو مستورات کے ہفتہ واری تعلیم کے حلقے ہیں، وہ مناسب استعداد کے ساتھ اب دھیرے دھیرے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم محلے کی 100% بہنوں تک دین کی بات پہنچنے کی سبیل بن جائے۔ یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم پہنچنے کا راستہ تیار کریں، پھر آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن ہم اپنی تدبیر تو کریں، ورنہ ایک حلقہ مثلا ایک محلے میں ہو رہا ہے، اور سالہ سال سے 15 20 25 بہنیں جڑ رہی ہے وہاں، 10 سال سے، 20 سال سے، 30 سال سے، 35 سال سے، اور باقی جو محلے ہیں پورے وہاں کوئی نظام ہی نہیں اس کا، تو پوری نسلیں بدل گئی۔ 35 سال میں تو نسل بدل جاتی، ان تک دین کی بات پہنچی نہیں، ان عورتوں تک دین کی بات پہنچی نہیں۔ تو ہمارے پاس جو کام ہے ان تک بات پہنچانے کا، وہ یہ دوسری چیز ہے کہ محلے کی ہفتہ واری تعلیم کے حلقوں کو ہم مناسب ترتیب کے ساتھ قائم کریں، جیسے جیسے استعداد بنتی جاوے حلقے بڑھاوے، ایک دم سے نہ بڑھا دیں کہ ہم سنبھال نہ سکے اس کو، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ 50 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، ایک کے 2 حلقے نہیں ہو رہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی مستورات کا کام بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، لیکن اتنا نازک بھی نہیں کہ اس کو چھوا بھی نہ جائے۔ کے بعض اتنے اس کے اصول کو اتنا زیادہ بھاری برگم بنا کے بھائی دیکھو بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، بہت نازک، اب وہ نازک کا نازک ہی رہا ہے۔ اس کی تدبیر ہم کو ایک دائرہ ملا ہے کہ بھئی ایسی مناسب عورتیں جو مناسب کتاب پڑھ لیتی ہیں اور مذاکرہ کر لیتی ہیں، مشورے سے چلنے کا مزاج ہے، کچھ ان کا وقت بھی لگا ہے، کام کی سوجھ بوجھ ہے، تو ایسی بہنوں کے ذریعے سے حلقہ شروع کرا، مسجد اور جماعت ان کا مشورہ کریں۔
تو ایسی تو بہت ساری بہنیں مل جائے گی سب جگہ جو اتنا کام کر سکتی ہیں، اور نہیں ہیں اگر کسی مسجد میں نہیں ہے تو اس کو وہ استعداد پیدا کرنے کے محنت کریں گے۔ مسجد کی جماعت میں بیٹھنے والے 25-30 آدمی ہیں، ان ساتھیوں کو ترغیب دیں کہ اپنی مسجد کے اطراف میں تعلیم کے حلقے نہیں ہیں، ایک ہی ہیں، ان بھائیوں کو آمادہ کریں کو اپنی مستورات کے ساتھ وقت لگا مل جل کر طے کر لیں کہ چلو 10 دن کے بعد اپنے 3 دن کی جماعت بناتے ہیں، فلاں صاحب ہو گئے، یہ صاحب 3 4 5 آدمی ہو گئے، انہوں نے کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ، کسی نے بیوی بوڑھی ہے، زیادہ عمر ہے، نہیں تو ان کی آمادگی ہے تو بیٹی کو ساتھ میں لے لیا، کسی نے اپنے بیٹے کو تیار کیا تو اپنے بہو کے ساتھ 3 دن لگا لیں، کسی کے گھر میں بہن ہے، شادی شدہ بہن ہے تو اس کو تیار کر لیا، وہ 3 دن وہ لگا لیں۔ تو اس طرح سے ہم استعداد بنانے کی کوشش کریں گے، ایک حلقہ ہے دوسرا حلقہ بنانا ہے تو اس لائن سے وقت لگوائیں گے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور استعداد بنا کر ضرورت اس کی ہے کہ ہر محلے میں تعلیم کا حلقہ ہو۔ بنجر دیہات بستیاں ہیں جہاں نہ حلقے کی کوئی شکل اور کوئی چیز، ہماری جماعتیں جاتی ہیں تو ہم جماعتوں کو اس کا پابند کریں، ہدایت دیں کہ جماعت میں ایسے مناسب ساتھی ہیں تو 3 دن میں سے کسی ایک دن اس بستی کے مردوں سے مشورہ کر کے وہاں مستورات کو جمع کر کے ان تک دین کی بات پہنچاویں، کہ وہاں تو کوئی سبیل ہی نہیں۔ تو جماعتیں ہماری ذمہ داروں کے قرب و جوار میں جاتی ہیں، اطراف میں، وہاں ان سے بات کریں، ان کو بچوں کی تعلیم و تربیت کے بارے میں فکر مند کریں۔ ہمارے کام میں وسعت ہے اور پوری امت تک پہنچنا ہے، اور کام کی معروف ترتیبیں پہلے سے موجود ہیں، بس یہ ہے کہ اس کو مذاکروں میں لانے کی ضرورت ہے اور اچھی طرح سے اس کو سمجھنے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کام کے اصول بھی اپنی جگہ باقی رہے اور کام جو ہے سارے طبقات تک پہنچ جائے۔ تو ان ماں باپ کو فکر مند کیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا نظام کریں، اور وہاں ابھی کوئی شکل نہیں ہے تعلیم کی، جماعتیں ہماری جا رہی ہے وہاں پر، تو جماعت کے جو جماعت میں اگر مناسب اس نوعیت کے ساتھی ہے تو ان کو فکر مند کیا جائے کہ بستی کے ذمہ داروں سے مذاکرہ کر کے ان سے بات کر کے وہاں پر کوئی شکل بنائی جائے کہ 3 دن میں سے کسی ایک دن 1-8 گھنٹے کے لیے مستورات کو جمع کر کے ان کو ترغیب دیں، ایمان، اعمال، آخرت کی بات کریں، گھروں میں نماز، ذکر، تلاوت، عبادت کو قائم کرنے کی بات کریں۔ تو اس طریقے سے مستورات کی محنت کا نظام آئے، یہ مقامی کام ہے۔ اس کے ساتھ پھر فروج ہیں کہ 3 دن ان کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ اپنی جوان بیٹیاں ہیں تو ایک جماعت میں ایک بیٹی کی کہ ماں باپ کے ساتھ ایک بیٹی کو ساتھ لے لے، اس کی اجازت، تاکہ ابھی سے ان بیٹیوں کا دعوتی ذہن بنے، ورنہ ماں باپ کی فکر کچھ اور طرف جا رہی، بیٹیاں کسی اور طرف جا رہی ہیں۔ تو یہ شکل ہے کہ گھر کے ماحول میں ان کو متاثر کیا، پھر اب ان کو ساتھ لے کر چلیں، 3 دن لگواویں۔ ہاں، حلقوں کے ذمہ داروں کو بھی آمادہ کریں مشوروں میں کہ وہ خود جاویں اور اپنے ساتھ جماعتیں، تاکہ مناسب جماعتیں بنیں۔ مسجد کے جو ذمہ دار حضرات ہیں ان کو آمادہ کریں، وہ لے کر نکلیں، تاکہ مسجد سے مناسب جماعتیں بنیں، چلانے والے بھی مناسب ہوں، چلنے والے بھی ان کے ساتھ ایسے افراد تیار ہوں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پرانے نیوں کے ساتھ چلیں گے تو پرانوں کی ترقی ہوگی اور نیوں کی تربیت ہوگی، اور اگر سارے پرانے ہوں گے ایک جماعت میں تو بات نہیں ہوگی، سارے نئے ہوں گے تو ان کی تربیت ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے حلقوں کی سطح کے ذمہ دار پھر اپنے ساتھ جماعتیں بناؤ، مسجد کی سطح کے ذمہ دار وہ اپنے ساتھ بناؤ اور ان کے 3 دن لگواؤ، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، یہ وقت ان کا لگائیں، ان کو عشرے کے لیے آمادہ کریں تاکہ ان کے اندر اچھی طرح سے دعوت اور دین کی سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے، کام کو اچھی طرح سے وہ سمجھیں اور آ کر وہ اپنے اپنے مقام پر اچھا کام کرنے والی بنے۔ صرف نکال دینا مقصود نہیں، نکال کر عروج کے زمانے میں ان کی ایسی ذہن سازی ہو کہ یہ بہنیں اپنی عبادت اور اپنے اعمال کے ساتھ داعی بنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے اپنے گھر میں آنے والی اپنی ازواج کو اعمال کا بھی پابند کیا اور ان کو داعی بھی بنایا۔ اس لیے مختلف واقعات ہیں سیرت میں ایسے کہ جس میں ازواج مطہرات جو ہیں ایک طرف تو حضور علیہ السلام کی اچھی اطاعت کرنے والی ہیں، عبادت گزار ہیں اور مختلف خوبیوں کے حامل ہیں، وہیں دین کی نسبت پر آنے والے تقاضوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ان کا مزاج دعوت کا بنے. عورتوں کا تھوڑا بہت وقت لگنے سے عبادت کا مزاج بن جاتا ہے, ذکر تلاوت تسبیح ان میں آ جاتی ہے, لیکن ان کا مزاج دعوت کا مزاج بنے کہ عورتوں کو اپنی محنت میں شریک کریں. اور ان کو محنت میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے کام کے احوال سناتے رہیں اور ان سے ان کی استعداد کے بقدر ان سے تعاون لیتے رہیں کہ وہ اس میں کیا مدد کر سکتے, وہ دعا کر سکتی ہیں, وہ صدقہ دے سکتی ہیں, وہ روزے رکھ سکتی ہیں, اور وہ گھر کے ماحول میں فضا بنانے میں بیٹیوں کو, بہوؤں کو, بہنوں کو, رشتہ داروں میں ماحول بنا سکتی ہے کہ ان میں ہمارا کام منتقل ہو, ہماری فکریں, ہماری محنت, ہماری سوچ, ہماری دعائیں وہ ان میں منتقل ہوں. اس کے لیے ایک تو ایک ان سے مذاکرے ہوں, اور دوسرا گھر کے ماحول میں ہم خود نوافل اور دعاؤں کا اہتمام کریں. حضور علیہ السلام اپنے نوافل گھر میں پڑھتے تھے. تو تہجد کی نماز اگر گھر میں ہمارا معمول ہے, دعا مانگنے کا معمول ہے, تو ہماری دعا سے وہاں دعوت منتقل ہو جائے گی. ہماری دعاؤں سے نکلتے ہوئے 2 رکعت گھر میں پڑھ کر نکل رہے ہیں, دعا مانگ کر نکل رہے ہیں, تو وہ ان کے اندر منتقل ہو جائے گا. اس لیے اس کی کوشش کریں کہ مستورات کا یہ ہمارا کام ہے, یہ منظم ہو. اور پھر اس کے بعد خروج کی جو ترتیبیں ہیں اس میں سہ روزہ ہیں, عشرہ ہیں, پھر آگے جا کر چلے کی جماعتیں بناویں تاکہ دور دراز علاقوں میں کام کی شکل بنے. سب جگہ سے تقاضے ہیں, جن میں جن ساتھیوں میں صلاحیت ہے, قوائف ان کے مناسب ہیں, ان کے پوچھے مناسب انتظام ہے ان کے گھروں کا, تو پھر ایسے بھائیوں کو آمادہ کریں کہ وہ لمبے مدت کے لیے تیاری کریں اور 40 دن ان کے لگے. جو اس کے قوائف شرائط ہیں اس کی رعایت کے ساتھ جو ہے 40 دن کی جماعتیں بناویں, اور اس نوعیت کی جماعتیں بناویں کہ جو ملک کے کسی حصے میں بھی اس کو بھیج دیا جائے تو چلی جائے, خرچ کے اعتبار سے بھی, قوائف کے اعتبار سے کہ مناسب اس میں. جیسے چلے کی جماعت ہے, 1 جوڑا 2 جوڑے چلے والے اس میں ہیں, باقی عشرے والے ہوتے ہیں, تو ایسی مناسب جماعتیں تیار کریں تاکہ تقاضے ان کے ذریعے سے پورے ہوں. اور اپنی تجویز تو ٹھیک ہے, کوئی صوبے والے تجویز رکھیں, لیکن اس کو مشورے والوں کے حوالے کریں. اپنی تجویز فیصلے کے طور پر نہ رکھیں, چاہے بیرون کی جماعت ہو یا چلے کی جماعت ہو یا اور کوئی جماعت ہو یا ہمارے خود کا کوئی سفر ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی تقاضا سامنے ہے, ذہن میں ہے, ساتھیوں کی رائے ہو رہی ہے, تو اس کو تجویز کے طور پر, تاکہ مشورے میں وہ بھی مذاکرے میں آ جائے. تجویز کے طور پر تو اس کو کہ ایک مشورے کا امانت ہے ہمارے ذمے, کوئی ایک تقاضا ہمارے ذہن میں تھا اس کو رکھ دیا. باقی وہاں جانے کی ہی نیت سے یا وہیں بھیجنے کی نیت سے یہ نہ ہو, بلکہ تقاضا پورا ہو اس کے ذریعے سے. اور مشورے والوں کے سامنے تقاضے رہتے ہیں کہ ملک بھر میں کیا تقاضے ہیں, کہاں جماعت بھیجنی ہے, کہاں کی جماعت کہاں مناسب ہے, کون سے ساتھی کہاں کام کر پائیں گے. تو ان ساری چیزوں کی رعایت کے ساتھ پھر وہ جماعتیں طے ہوگی. اس لیے ہم ایسی مضبوط جماعتیں بناؤں. کوشش ایک تو ہے کہ جماعت اپنے آپ بن گئی, یہ تیار ہوئے, ان کے ساتھی ہو گئے, ان کے ساتھ ان کے ساتھ. اب یہ ساری جو ہے مرد مضبوط ہیں, عورتیں کمزور ہیں, وہ آپس میں تیار ہو گئے. وہ سارے بھائی جو ہیں وہ کمزور ہیں, ان میں کوئی مضبوط ساتھی نہیں. اور ایک ہے کہ مشورے والوں نے ذمہ داروں نے طے کر کے جماعت بنانے کا طے کیا, وہ انہوں نے محسوس کہ یہ 3 آدمی ہیں, ان کے ساتھ یہ 2 آدمی ہونے چاہیے تاکہ ایک مناسب جماعت بنے, جماعت کا بھی صحیح وقت گزرے, جس علاقے میں جماعت جائے وہاں بھی کام ان کے ذریعے سے ہو جائے. اس لیے اس کی تدبیریں کی جائے. ساتھ میں مناسبت کی وجہ سے 4 تیار ہو گئے, ان کو بھیج دیں, یہ کام کے مفاد میں نہیں ہے. کام کے حق میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ مناسب جوڑا لگایا جائے تاکہ جماعت کی بھی تربیت ہو, علاقے میں جائے تو وہاں بھی اچھا کام ہو جائے. اس لیے مستورات کے اس کام میں اس کے مقامی کام کو بھی, اور یہ جو نقل و حرکت ہے, سہ روزہ, عشرہ, چلہ وغیرہ کی جو ترتیبیں ہیں, بیرون کی ماشاءاللہ اس وقت جماعتیں کام کر رہی ہیں ملکوں میں, 2 مہینے کی جماعتیں ہیں. تو اس کے لیے بھی اپنے ان ساتھیوں میں جن کے چلے لگے ہیں, مناسب استعداد ان میں کام کی. بیرون کے قوائف کے پرچے میں پیسوں کا تذکرہ نہیں ہوتا. صاحب نصاب ہوگا تو زکوٰۃ آئے گی اس پر, وہ تو ہیں, نیت بنائیں گے, اللہ سے مانگیں گے, تدبیر کریں گے تو اللہ پاک راستہ کھول دیں گے. اس لیے پھر ایسے جو جوڑے ہمارے پاس ہیں جو کام کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, کسی ملک میں جا کر وہ کام کر لیں گے تو ان کو آمادہ کیا جائے. وہ اندرون میں چلنے کے لیے تیار ہیں, اس وجہ سے کبھی ان کے پاس خرچہ زیادہ نہیں, ان کو آمادہ کریں, وہ اللہ سے مانگنے پر پڑیں. عموماً جو ہمارے گھریلو اور ذاتی تقاضے ہوتے ہیں اس میں عامتاً عورتوں کا بڑا حصہ رہتا ہے, بہت تعاون ہوتا ہے اور وہ کام آسان. بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں, وہ ہزاروں میں لاکھوں میں خرچے ہو جاتے ہیں. مکان بنانا ہوتا ہے یا مکان کا رینوویشن ہوتا ہے, تو عورتوں کے مضبوط تعاون سے وہ کام بہت آسان ہو جاتا ہے.
ان کی ہمت پر آدمی لاکھوں میں قرضہ کر لیتا ہے. ہمت عورت کی ہوتی ہے، وہ قرضہ مرد کرتا ہے اور لاکھوں میں کر لیتا ہے. لیکن جب خروج کا وقت آتا ہے تو ساتھی کوئی بیچارہ بہت غریب ہے، اس کے پاس انتظام نہیں ہے، کیا کرے گا، کیسے جائے گا. ہماری پہلے ہی دن کی بنیاد ہے کہ اللہ کرے گا، اس کو ہم اللہ کی طرف متوجہ کریں، دعا میں لگاویں، وہ صدقہ دیں. ہم بھی ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ مناسب آدمی ہے، تقاضا ان کے ذریعے سے پورا ہوگا. کسی ملک میں جائیں گے، کام کر لیں گے، تو ان کو بھی آمادہ کریں اور ان کو بھی دعا میں لگائیں گے. ہم بھی دعا کریں گے تاکہ ملکوں کے تقاضے بھی مناسب جماعتوں کے ذریعے سے پورے ہوں. ایک تو کہ جماعت اپنے آپ بن کر آ گئی، 4 جوڑے 5 جوڑے، اب وہ پوری جماعت میں کوئی انگریزی دا نہیں ہے، کوئی عربی دا نہیں ہے، سارے اردو والے. اب ایسے ملک تھوڑے ہیں جہاں اردو والوں کی جماعت. اچھا، جہاں اردو دا ہے وہاں کام بھی اچھا ہے، ملکوں میں بھی جہاں صرف اردو دا ہے وہاں کام بھی اچھا ہے. اب جہاں انگریزی والے ملک ہیں، بعض عربی والے ہیں، وہاں تقاضے ہیں، تو وہاں اس نوعیت کی جماعت نہیں ہے. تو کوشش یہ کرے کہ جماعتوں میں عربی دا انگریزی دا تیار نہیں ہے، ان کو تیار کر کے لگانا ہے. جماعت بنانے کا یہ طریقہ ہے، جماعت بنانے کا یہ طریقہ ہے. بھائی یہ 2-3 جوڑے ہیں، اب ان کے ساتھ 2 جوڑے ایسے ہوں جو عربی یا انگریزی والے، دونوں انگریزی والے یا دونوں عربی والے، یا ایک انگریزی ایک عربی والا ہے. تو اس نوعیت کے ممالک میں جماعتیں جا کر وہاں کچھ کام کریں، افہام و تفہیم ہو، کچھ وہ کام سمجھاویں، وہاں ان کے راستے سے عملہ تیار ہو. تو اس لیے اس کی کوشش کریں اپنی اپنی جگہوں پر کہ مستورات کی بھی جو ہے اندرون کی، اشرے کی، چلے کی، بیرون کی جماعتیں بنیں جہاں یہ استعداد ہے. ہاں، جن صوبوں میں ابھی وہ استعداد نہیں ہے کہ بیرون کی سطح کی جماعتیں بنا پاوے، تو وہ ابھی اپنی اندرونی محنت پر زور لگاوے. ابھی جیسے کل کارگزاری آئی بعض صوبوں کی، تو ابھی وہ ان کی استعداد نہیں کہ ابھی بیرون کی جماعتوں بنا لیں، عمومی جماعت میں مستورات کی ہو. تو اپنی طاقت اس پر لگاوے کہ ہمارا مقامی کام اور خروج کی جو محنت ہے اس میں استعداد